میں نے جو با ترجمہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیت ہے اور 69 نمبر آیت ہے سورہ فرقان کی۔ اس پورے رکوع میں اللہ مالک الملک نے رحمان کے بندوں کی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ وہ بیان کرتے کرتے کہا جو رحمان کے بندے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، وہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اگر کوئی رحمان کا بندہ ہو کر ان کاموں میں سے کوئی کام کرے گا تو وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، اس کو گناہ ملے گا اور گناہ کے نتیجے میں قیامت والے دن اس کے لیے ڈبل عذاب ہو جائے گا اور اس عذاب میں وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا کیا ہوا ہی رہے گا۔ عزیز بھائیوں، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ گناہوں کی آخرت میں سخت ترین سزا ہے۔ صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی گناہوں کی بے شمار شامتیں ہیں، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم سب کے سب ہی گناہ گار ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جس سے غلطی، نافرمانی اور گناہ زندگی میں نہ ہوتا ہو۔ ہم میں سے کوئی نہیں ایسا، اور ممکن بھی نہیں ہے کسی کا ہونا، کیونکہ ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد بہت زیادہ غلطیاں کرنے والی ہے۔ ساری کی ساری اولاد کا مطلب ہے کوئی ایسا نہیں جیسے غلطی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے غلطیاں بھی ہم سے ہونی ہیں، گناہ بھی ہونے ہیں، نافرمانیاں بھی ہونی ہیں، یہ لازمی ہے۔ فطرت اللہ نے ہماری ایسی بنائی ہے، اور گناہوں کے آخرت میں بھی گمبھیر نتائج ہیں اور دنیا میں بھی بڑی شامتیں۔ تو کیا پھر ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں آخرت میں ڈبل عذاب ہونے والا ہے اور ہم رسوا ہو کر ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، مالک الملک ہم میں سے کسی کو آخرت میں جہنم کے اندر ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ میری بات یاد رکھنا، یہ اللہ کو بالکل نہیں پسند اس کا کوئی بندہ جہنم کی آگ میں جائے، اور مالک الملک کو یہ بھی نہیں پسند کہ بندے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بے شمار شامتوں کا شکار رہیں، یہ بھی اللہ کو نہیں پسند۔ وہ نہ ہمیں گناہوں کی دنیاوی شامتوں سے بچانے کے لیے، آخرت میں ڈبل عذاب سے بچانے کے لیے بہانوں سے ہم سے سرزد ہونے والی غلطیوں کو، نافرمانیوں اور گناہوں کو وہ پروردگار معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ کتنے گناہ معاف کرتا ہے؟ آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں گے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کی زندگی کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک روزے سے۔ اور جو بندہ عرفے کا روزہ رکھتا ہے پروردگار اس کی 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں ایک روزے کو۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وضو کرتا ہے اس طرح جس طرح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے، اور پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے پوری توجہ سے، خشوع اور خضوع سے، پروردگار اس بندے کے زندگی کے پچھلے سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی مجھے وضو کے متعلق بتلائیے، یہ وضو کیا چیز ہے، اس سے بندے کو کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب ہاتھ دھوتا ہے وضو کرنے کے لیے تو اس کے ہاتھوں سے ہونے والے سارے گناہ پانی کے قطروں سے اس کے ناخنوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے ہونے والے سارے گناہ پانی کے قطروں سے داڑھی کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں۔ بازو دھوتا ہے تو بازوؤں کے گناہ معاف، سر دھوتا ہے تو سر کا مسح کرتا ہے تو سر سے ہونے والے سارے گناہ سر کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں۔ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور ان 2 رکعتوں میں اپنے دل سے بھی بات نہیں کرتا، مطلب ہے پورے خشوع سے پڑھتا ہے۔ لفظ ہے رسول اللہ کے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یسیرو کا ہے آتے ہی ولادت ہو امہ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنا ہے۔ آپ ان نصوص سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے کیسے کیسے بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ لیکن میرے بھائیوں، غلط فہمی جس میں ہمارا پورا معاشرہ غرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ والی نصوص سن کر، اور اس طرح کی دوسری بہت سی نصوص ہیں، مثلا فرضی نمازوں کے بعد جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور جو بندہ صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی صرف اتنا کلمہ پڑھتا ہے، 3-4 منٹ لگتے ہیں، اللہ اس کی زندگی کے اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ رمضان کے روزوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رمضان کے قیام سے معاف ہوتے ہیں، لیلۃ القدر کے قیام سے معاف ہوتے ہیں، نمازوں سے معاف ہوتے ہیں، عمرے سے معاف ہوتے ہیں، جمعے سے معاف ہوتے ہیں، حج سے معاف ہوتے ہیں۔ مومن بیمار ہو جائے تو اس سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کوئی تکلیف اس کو آتی ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہانے بنائے ہوئے ہیں رب نے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ والے گناہ جو معاف ہوتے ہیں نا، یہ وہ گناہ ہیں جو صغیرے گناہ ہوتے ہیں۔ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ توجہ سے سننی بات، اللہ نفع بڑا دے گا انشاءاللہ آپ کو۔ یہ صغیرے گناہوں کی بات ہے۔ کبیرے گناہ نہ عاشورے کے روزے سے، نہ عرفے کے روزے سے، نہ رمضان کے روزوں سے، نہ رمضان کے قیام سے، نہ لیلۃ القدر کے قیام سے، نہ نمازیں پڑھنے سے، نہ جمعہ پڑھنے سے، نہ عمرہ کرنے سے، نہ حج کرنے سے، نہ وضو کرنے سے، نہ نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے سے، نہ سبحان اللہ بحمدہ ہی پڑھنے سے، نہ کسی اور نیکی سے کبیرے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ یہ سمندر کی جھاگ کے برابر، یہ 1 سال کے، یہ 2 سالوں کے، یہ ساری زندگی کے صغیرے گناہوں کی بات ہے، کبیروں کی بات نہیں ہے۔ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے، یہ صغیرے گناہوں سے ایسے ہوتا ہے، کبیرے گناہوں سے کوئی نہیں ہوتا۔ میں اس کی ایک آیت، ایک حدیث اور ایک مثال کے ساتھ آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ دلائل تو اور بھی بڑے ہیں،
कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। अल्लाह के बंदू, अगर तुम कबीरे गुनाहों से, जिन कबीरे गुनाहों से तुम्हें रोका जाता है, इज्तिनाब करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सय्यिआत, सय्यिआत का मतलब है जो सगीरे गुनाह है, वो तुम्हारी नेकियों के बदले में माफ कर देगा। इसका मतलब है सय्यिआत माफ होने हैं, कबीरे गुनाह माफ नहीं होने। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, पांचों नमाजें बीच वाले गुनाहों का, जुमा पिछले जुमे से लेकर इस जुमे तक के गुनाहों का, उम्रा पिछले उम्रे से लेकर इस उम्रे तक के गुनाहों का कफारा बन जाते हैं। मज्तूने बल कबाइरो, लेकिन शर्त यह है जब कबीरे गुनाहों से बचा गया हो तो। इससे भी साबित होता है कबीरे गुनाह माफ नहीं होते इन इबादतों से, नेकियों से। हम सब जानते हैं शिरक कबीरा गुनाह है। आप सारे अल्लाह के घर में बैठे हो, मुझे दयानतदारी से बताना, क्या आशूरे का रोज़ा रखने से, अरफे का रोज़ा रखने से, रमज़ान के रोज़े रखने से, रमज़ान की रातों के क़याम करने से, लैलतुल क़द्र का क़याम करने से, वज़ू करने से, नमाज पढ़ने से, जुमा पढ़ने से, उम्रा करने से, हज करने से, सारी नेकियों से क्या शिरक मुआफ़ हो जाएगा? क्यों जी, क्यों नहीं माफ़ होगा? ये कबीरा गुनाह है, शिरक ने मुआफ़ नहीं होना। मेरे भाइयों, अगर शिरक आ गया किसी के अकीदे में, तो वो जितने रोजे, जितनी नमाजें, जितने हज उम्रे, जितनी नेकियां हैं, सबको जलाकर राख बना देगा। कोई नेकी बंदे के पल्ले में रहने ही नहीं दे। चाहे जाए कि वो नेकियां इसको माफ करें, ये शिरक सारी नेकियों को पी जाएगा। इससे नेकियों से ये मुआफ नहीं होना, इसने नेकियों को पी जाना है, इसलिए कि कबीरा गुनाह है, और कबीरे गुनाह नेकियों से मुआफ नहीं होते। हां, एक बात ज़हन में रख लें, अगर परवरदिगार रब्बुल आलमीन मालिकुल मुल्क किसी बंदे के कबीरे गुनाहों को उसकी किसी नेकी के बदले में मुआफ करना चाहे तो वो रब कर सकता है। तो ये रब का उस बंदे पर फजल और रब का एहसान होगा। ये अल्लाह का कानून है, ये कानून नहीं है मेरे भाइयों, याद रखना, ये कानून नहीं है। वो रब का फजल होगा, किसी के माफ कर दे तो कर सकता है, वो कोई नहीं उसको पूछ सकता क्यों तूने माफ किए। कानून उसका यही है कि जितनी भी नेकियां हैं, इन नेकियों से सगायर माफ होते हैं, कबायर माफ। अच्छा, कबीरे माफ ही नहीं होते क्या? नहीं, रब कबीरे भी माफ कर देता है, लेकिन वो माफ होते हैं पक्की और सच्ची तौबा करने से। हम कबीरे गुनाहों का इर्तिकाब करते रहें और ये समझ के बैठ जाएं, रमजान के रोजे भी रखे हैं, क़याम भी किया, लैलतुल क़द्र का भी क़याम किया है, सारे कबीरे सगीरे माफ हो गए। धोखा है मेरे भाइयों, ये धोखा है अपने आप को। कबीरे गुनाहों के लिए तौबा करना मुसलमान पर फर्ज है, फर्ज। तौबा के, और तौबा भी लूली लंगड़ी नहीं, पक्की सच्ची तौबा। कौन सी तौबा? पक्की सच्ची तौबा। पक्की सच्ची तौबा किसको कहते हैं? पक्की सच्ची तौबा आसान से लफ्जों में बताता हूं। जिस गुनाह से तौबा करनी है ना, उस गुनाह को पक्का पक्का छोड़ दें। गुनाह को छोड़कर, कट ऑफ होकर, गुनाह से अलग होकर, फिर जो आज तक हुआ है गुनाह जिंदगी में, उस पर नादिम हो जाएं, शर्मिंदा हो जाएं, शर्मसार हों, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने एतराफ करें, या अल्लाह मुझसे गुनाह हुआ है। ये नहीं कि मौलवी साहब
آپ کہتے ہیں تو میں معافی مانگ لیتا ہوں ورنہ گناہ شنا مجھ سے کوئی نہیں ہوا. یہ پکی سچی توبہ نہیں ہوتی. ماننا ہے رب کے سامنے یا اللہ مجھ سے ہوا ہے گناہ، مانتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، اور اللہ سے پکا عہد کرنا ہے یا اللہ دوبارہ زندگی میں اس گناہ کی طرف کبھی نہیں لوٹوں گا. یہ چیزیں جس توبہ کے اندر ہوگی نا وہ ہے پکی سچی توبہ. اور اگر بندہ گناہ بھی کرتا جا رہا ہے اور ساتھ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ساتھ گناہ بھی چل رہا ہے، تو یہ توبہ شوبہ، یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے. اس کو توبہ نہیں کہتے میرے بھائیوں. تو کبیرے گناہ وہ بھی رب معاف کر دیتا ہے، لیکن کس سے معاف ہوتے ہیں؟ پکی سچی توبہ سے. ویسے مالک الملک اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، صرف کبیرے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، وہ کبیرے گناہوں کو اور صغیرے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے. اللہ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. جس نے پکی سچی توبہ کر لی، ایمان والا بن گیا، نیک عمل شروع کر لیے، پروردگار اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. وہ اس پر بھی قادر ہے، نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے. مگر میرے بھائیوں، سب سے بڑی غلط فہمی جو ہمارا معاشرہ جس میں پھنسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ گناہ ایسے بھی ہیں، توجہ میری طرف رکھنا، کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو نہ کسی عبادت سے معاف ہوتے ہیں اور نہ ہی پکی اور سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں. یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہ عاشورے کے روزے سے، نہ عرفے کے روزے سے، نہ رمضان کے روزوں سے، نہ رمضان کے قیام سے، نہ لیلۃ القدر کے قیام سے، نہ وضو سے، نہ نمازوں سے، نہ جمعے سے، نہ عمرے سے، نہ حج سے، قسم ہے اللہ کی پکی اور سچی توبہ سے بھی وہ والے گناہ معاف نہیں ہوتے. ایسے بھی گناہ ہیں. اور ہمارے معاشرے میں تھوک کے حساب سے ایسے گناہ پائے جاتے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ ہم ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. ہمارے معاشرے میں ان گناہوں کو گناہ سمجھا نہیں جاتا. اور ہیں کتنے سنگین، نہ کسی نیکی سے معاف ہوتے ہیں، نہ پکی سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں. کسی نیکی سے بھی معاف نہیں ہوتے، پکی سچی توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. یہ کس نے کہا ہے؟ میرے پاس درجنوں دلائل ہیں. میں 2-3 دلائل دوں گا اس پر، سکے بند انشاءاللہ، جس کا کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا دنیا میں. لیکن پہلے میں چند گناہوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. وہ کون سے گناہ ہیں ایسے خطرناک جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے؟ میرے بھائیوں، ان گناہوں میں سے ایک گناہ بہت بڑا وہ ہے باپ فوت ہو گیا، جو ترکہ، جو جائیداد باپ چھوڑ کر گیا، وہ بیٹوں نے ساری جائیداد آپس میں بانٹ لی، بہنوں کو ان کا حصہ دیا ہی نہیں. ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ نہیں ایسا؟ بھائی سارا حصہ خود بانٹ لیتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے. اگر کوئی بہن اپنا حصہ اس کا تقاضا کرتی ہے اپنے بھائیوں سے تو اس کو آنکھیں دکھائی جاتی ہیں، دھمکی لگائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے بھائی رکھنے ہیں یا حصہ لینا ہے؟ ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے یا حصہ لینا ہے؟ بتا. حصہ مانگتی ہے تو وہ عورت، وہ بچی بیچاری کیا کہے گی بلا؟ ہیں؟ وہ کہے گی میں نے بھائی رکھنے ہیں، میں نے ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے، میں اپنا حق آپ کو معاف کرتی ہوں، چھوڑتی ہوں، یہی کہے گی نا. اور وہ یہ بات کہنے میں اللہ کی قسم مجبور ہے.
مجبور کیوں ہے؟ وہ ایک بیگانے گھر میں بیٹھی ہے، اس کا خامد اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو طلاق دے دیتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، تو اس خاتون نے کہاں جانا؟ اس کا کون سا ٹھکانہ ہے؟ کیوں جی؟ بھائیوں کا گھر ہی ہے نا، ماں باپ کا گھر ہی ہے نا، ادھر ہی آنا ہے، اور کون سا ٹھکانہ ہے اس کے پاس؟ تو اس کی تو مجبوری ہے بھائیوں کو رکھنا، ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا۔ وہ مجبوراً کہے گی میں نے معاف کر دیا؟ کہ اس طرح کسی کو بلیک میل کر کے اس سے اس کا حق چھڑا لینے سے، اس کے کہہ دینے سے کہ میں نے معاف کر دیا ہے، وہ معاف ہو جاتا ہے؟ یہ معاف نہیں ہوتا۔ میں ساری زندگی روزے رکھوں، نمازیں پڑھوں، حج کروں، عمرے کروں، توبہ کی تسبیحاں پڑھوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ جو بہنوں کا حق مارا ہے نا بھائیوں نے، یہ قیامت والے دن کوئی نہیں معاف ہونا۔ دنیا میں کروڑ مرتبہ کہے میری توبہ، یہ نہیں معاف ہونا۔ اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، اچھے بھلے نمازی، دیندار، اہل حدیث، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ زندگی میں ہی اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لگا جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زندگی میں سارا کچھ کن کے نام لگوا دیا؟ بیٹوں کے نام۔ بیٹیوں کو ان کا حق دیتے ہی نہیں۔ بیٹی کا کتنا حق ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ بیٹیوں کا حق بیٹے کے برابر ہے۔ جتنا اس نے ہر بیٹے کے نام لگوایا ہے نا، اتنا ہر بیٹی کا حق ہے اس بابے پر۔ یہ جو نسب ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے وراثت میں، اور وراثت بنتی ہے بندے کے مرنے کے بعد۔ زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، نہ اس پر وراثت کا اصول لگتا ہے، وراثت مرنے کے بعد بنتی ہے۔ زندگی میں ماں باپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اگر اولاد کو دینا چاہیں تو ان پر فرض ہے جتنا ہر بیٹے کو دیتے اتنا ہر بیٹی کو دیں۔ بیٹے کے ہر بیٹے کے برابر ہر بیٹی کا حق ہے۔ یاد ہے نا وہ حدیث صحیح بخاری کی؟ میں سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی، اس نے کہا میرے اس بیٹے کو نعمان کو ایک غلام تحفہ دے دے، یہ والا غلام تحفہ دے دے۔ اس نے اپنے بیوی کے کہنے پر غلام اس کو تحفہ دے دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تب خوش ہوں گی جب تو رسول اللہ کو اس پر گواہ بنائے گا۔ تو سمجھدار عورت تھی، اس نے کہا کہ ابھی تو میرے خامد نے میری محبت میں میرے کہنے پر میرے بچے کو غلام تحفہ دے دیے، کل میری آنکھیں بند ہو گئیں تو یہ واپس نہ لے لے، ذرا پکی مور لگوا دوں اللہ کے نبی کو گواہ بنا کے، پھر واپس تو نہیں نہ لے سکے گا۔ اس نے کہا تب خوش ہوں گی جب رسول اللہ کو اس پر گواہ بنائے گا۔ تو وہ اب بیوی کی خوشنودی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی، یہ رواحہ کی بیٹی امرا میری بیوی، اس نے کہا تھا میرے اس بیٹے کو ایک غلام تحفہ دو، میں نے تحفہ دیا ہے۔ یہ کہتی ہے میں تب خوش ہوں گی جب رسول اللہ کو گواہ بنائے گا، میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں۔ میرے بھائیو، امام الانبیاء کے الفاظ سننا، پیارے پیغمبر نے کہا الاکا ولاد غیرہ بشیر، اس ایک بچے کے علاوہ تیری اور اولاد ہے؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا تیرے اور بیٹے ہیں، کہا تیری اور اولاد ہے؟ کہتا جی اللہ کے نبی اور اولاد ہے۔ پھر آپ نے سوال نہیں کیا بیٹے کتنے ہیں بیٹی کتنی ہے، یہ بھی نہیں پوچھا۔ آپ نے کہا کیا تو نے ساری اولاد کو اتنا اتنا دیا جتنا نعمان کو دیا؟ کہتا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا یا ساری اولاد کو اتنا اتنا دے جتنا اس کو دیا، نہیں تو اسے بھی واپس لے لے۔ نعمان کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے جو غلام تحفہ دیا تھا واپس لے لیا، کیونکہ اس کے پاس ساری اولاد کو دینے کے لیے اتنا کچھ نہیں تھا، وہ مجھ سے ہی واپس لے لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ ظلم ہے اور میں محمد ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا۔ جتنا زندگی میں ہر بیٹے کا حق ہوتا ہے اتنا ہر بیٹی کا حق ہے۔ اور اس بابے نے
اپنی بیٹیوں کا حق تلف کیا ہے اور مارا ہے. یہ بابا ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، توبہ کی تسبیحاں پڑھتا رہے، حج عمرے کرتا رہے، جو بھی کرتا رہے، کعبے کے رب کی قسم یہ والا جو بیٹیوں کا حق تلف کیا ہے یہ کوئی نہیں معاف ہونا اس بابے کو. اچھا تھوڑا سا اور غور کریں اس پر. بھائیوں نے بلیک میل کر کے بہنوں کا حق مار لیا، باپ نے وہ بیٹوں کے نام لگوا دیا، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا. قانون میں بیٹوں کا نام بولنے لگ گیا اس جائیداد پر. کیا وہ بیٹوں کے لیے حلال ہو گئی؟ کیوں جی میرے بھائیوں، حلال ہو گئی بیٹوں کے لیے؟ ابے نے بھی دے دی، قانون میں بھی ان کے نام چڑھ گئی، قانون میں ان کا نام بولتا ہے، حلال ہو گئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ بھی حدیث صحیح بخاری میں ہے، کہ تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، عین ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنے کیس کو اچھے انداز میں بیان کر دے اور دوسرے کو اپنا کیس اچھے انداز میں بیان کرنا نہ آئے، اور میں اس کی باتوں میں آ کر اس بندے کا حق اٹھا کر اس کو دے دوں تو خبردار وہ مت لے، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ فیصلہ میرا نہیں، آپ کا نہیں، فیصلہ ساری کائنات کے سردار سید ولد آدم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کا فیصلہ ہو اور ایک بندے کا حق اس فیصلے میں دوسرے کو چلا جائے. امام الانبیاء کے فیصلے سے وہ جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے وہ حق اس کے لیے حلال، رسول اللہ کے فیصلے سے تو حلال نہیں ہوتا، ابے کے فیصلے سے اور قانون میں اس کا نام بولنے سے حلال ہو جائے گا. ہاں یہ بیٹے ساری زندگی کیا کھائیں گے؟ حرام کھائیں گے. بیٹے مر جائیں گے. ہمارے معاشرے میں جو اصول چلتا ہے وہ بیٹوں کی جائیداد بیٹوں کے بچوں کو چلی جائے گی، وہ بیٹوں کی اولاد بیٹے وہ کن کا حق کھائیں گے؟ ہیں پھوپھیوں کا. وہ کن کا حق کھائیں گے؟ پھوپھیوں کا. اور وہ نسل مر جائے گی تو ان کی جائیداد ان کے بیٹوں کو جائے گی، وہ پھوپھیوں کی اولادوں کا حق کھائیں گے. یہ جب تک بابے کی نسل چلے گی نا دنیا میں ساری زندگی یہ پوری نسل حرام ہی کھاتی چلی جائے گی. ہم سمجھتے ہیں مسئلہ ہی نہیں، بیٹوں کے نام لگوا دیا تو ہو کیا گیا یار؟ پوری نسل کو حرام کھانے پر لگا دیا زندگی بھر کے لیے. اور جس کا جسم، جس کی ہڈیاں، جس کا گوشت حرام کھا کے بنا ہوگا، کیا پروردگار کبھی اس کی دعا قبول کرے گا؟ یہ نیکی کا کام ہے، بیٹوں کو لگا دینا سارا کچھ، بیٹیوں کو محروم کر دینا ان کے حق سے. بے شمار لوگ میں نے سنے کہتے ہیں ہماری بہنوں نے معاف کر دیا ہمیں. میں اللہ کی قسم آج تک نہیں سنا کسی بھائی نے کہا ہو کہ میں نے اپنا حق اپنی بہنوں کو معاف کر دیا. ہمیشہ کون معاف کرتی ہیں؟ بہنیں ہی معاف کرتی ہیں، کبھی بھائی معاف کرتے ہی نہیں. معاف کیسے کر دیا بھائی؟ غور کرنا میرے بھائیوں. بہنیں، بھائی سارے خوشحال ہیں، باپ فوت ہو گئے، بھائی سارے کیا ہیں؟ خوشحال ہیں. مثال دے رہا ہوں ایک سمجھانے کے لیے. سارے خوشحال ہیں بھائی، ہر ایک کا اپنا گھر بنا ہوا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کاروبار چل رہا ہے، ٹھیک ہے. بہنیں خدا نخواستہ وہ کمزور ہوں، بچے ان کے زیادہ ہوں، خامد ان کا محنت مزدوری کرنے والا ہو، تنگ دست ہوں، باپ کروڑوں روپے کی جائیداد چھوڑ کے دنیا سے چلا جائے. کیا یہ والی تنگ دست بہن جو جس کے گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے اس کی خامد کی آمدنی سے، بچے اس کے زیادہ ہیں، کیا وہ کہے گی کہ میں نے اپنے بھائی کو اپنا حصہ چھوڑا جو بھائی پہلے ہی خوشحال ہیں؟ کیوں جی؟ معاف کرے گی؟ اگر وہ کرے گی نا، کہہ بھی دے گی معاف کیا، تو یقین سے کہتا ہوں وہ لوگوں کے تانوں کے ڈر سے کہے گی، یا اس ڈر سے کہے گی کہیں بھائی چھوٹ نہ جائیں، کہیں ماں باپ کا دروازہ ہی بند نہ ہو جائے یہ کرنے سے، اس ڈر سے کہیں گی. کیا ان بہنوں کو پیٹ نہیں لگا ہوا؟ کیوں جی؟ ان کی اولادیں نہیں ہیں؟ یہ بہنیں انسان نہیں ہیں؟ ان کی انسانی ضروریات نہیں ہیں دنیا میں؟
وہ پیٹ بھی بھائیوں کو لگا ہوا ہے، اولاد بھی بھائیوں کی ہے، انسان بھی بھائی ہیں، ضروریات بھی صرف ان کی ہیں. یہ تو لکڑی اور پتھر کی گڑی ہوئی ہیں، کیا ان کی کوئی ضرورت نہیں؟ یہ معاف شاف کوئی نہیں ہوتا میرے بھائیوں، کسی دھوکے میں نہ رہنا. اس طرح وہ ڈر سے، تانوں کے ڈر سے، اچھا تو نے بہنوں سے اپنا حصہ لے، بھائیوں سے اپنا حصہ لے لیا. لوگ جینے نہیں دیتے، ہندو معاشرہ ہے ہمارا، جینے نہیں دیتے، تو بھائی سے حصہ لے کے آئیے. اور ڈر ہوتا ہے ہر ایک کو کہ چھوٹ نہ جائے کہیں. ورنہ آپ دے کے دیکھیں گا بہن کو جو تنگ دست ہے، اس کو کہیں بھئی بہن یہ تیرا حق بنتا ہے، یہ تیرا حصہ لے لو، پھر میں دیکھوں گا وہ آپ کو معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی. میرے بھائیوں، یہ والی جو حق تلفی ہے نا انسانوں کی، اللہ کی قسم یہ ایسا گناہ ہے، کسی توبہ سے، کسی عبادت سے، کسی نیکی سے کوئی نہیں معاف ہوتا. میں دلیل دوں گا اس کی. ہمارا ملک ماشاءاللہ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا جی. 98% آبادی مسلمانوں کی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کا کوئی حق ہے، کسی بندے کے ذمے ہے، آپ وہ اپنا حق لینے کے لیے اس بندے کے پاس جاتے ہیں، گورنمنٹ کے کسی ادارے میں جاتے ہیں. آپ بغیر رشوت کے اپنا حق لے سکتے ہیں اس معاشرے میں؟ ہاں، ملتا ہے کسی کو بغیر رشوت کے اس کا حق؟ یار یہ سکھوں کا معاشرہ نہیں ہے، ہندوؤں کا نہیں ہے، یہودیوں کا نہیں ہے، کمیونسٹوں کا نہیں ہے، بدھ متوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے. اور یہ سارے افیسر یہ مسلمانوں کے افراد ہیں، یہ کوئی ہندو یہودی عیسائی نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا ذاتی پلاٹ ہے، آپ کو وراثت میں ملا ہے، یا آپ نے اپنی حلال کمائی سے خریدا ہوا ہے، آپ کو اس کی فرد چاہیے. آپ اس کی فرد لینے کے لیے پٹواری کے پاس جاتے ہیں. دیانتداری سے بتانا کہ آپ پٹواری آپ کے پلاٹ کی فرد آپ کو بغیر رشوت لیے دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا یہ جو پٹواری ہے اور جتنے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں مسلمان، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، کوئی باہر سے کافر نہیں آئے ہوئے، جتنے یہ لوگ ہیں، کیا ملکی خزانہ ان کو ان کی پوری سیلری ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ملکی خزانے میں جتنی ان کے لیے مراعات لکھی ہوئی ہیں، کیا وہ ساری مراعات ان آفیسروں کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی؟ ملتی ہیں. کس لیے؟ یہ ملک کا خزانہ یہ تو پوری قوم کا مشترکہ ہوتا ہے. یہ ان افسروں پر کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ اس لیے خرچ ہو رہا ہے تنخواہیں خزانے سے اور ان کی مراعات خزانے سے صرف ان کو اس لیے مل رہی ہیں کہ تم جس علاقے کے ذمہ دار ہو، اس علاقے کے جس بندے کا جو حق ہو اس کو اس کا حق دھکے کھانے کے بغیر، چکر لگانے کے بغیر، لینوں میں لگنے کے بغیر، رشوت دینے کے بغیر، اس کا حق اس کو اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے. اس لیے ملکی خزانہ تیرے اوپر صرف ہو رہا ہے. لیکن کسی کو اس کا حق ملتا ہے اس کی دہلیز پر؟ پھر میں اللہ کی قسم کہنے کا حق رکھتا ہوں، میرے پاس دلائل ہیں. یہ رشوت خور طبقہ ساری زندگی تکبیر اولیٰ سے پہلی صف میں کھڑا ہو کے نمازیں پڑھتا رہے، یہ ساری زندگی عاشورے کے، عرفے کے، رمضان کے روزے رکھتا رہے، یہ ساری زندگی جمعے، عمرے اور حج کرتا رہے، ساری زندگی توبہ کی تسبیحاں پڑھتا رہے. کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو رشوت کھائی ہے یہ گناہ کوئی نہیں معاف ہونا، یہ نہیں معاف ہونا گناہ. میں دلیل دوں گا انشاءاللہ، یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، میں اتنے پختہ انداز میں کچی بات نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ چوری کرتے ہیں. مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کون چوری کرتے ہیں؟ مسلمان. چور نہیں، نمازی، حاجی، اچھے بھلے دیندار اللہ کی قسم چوری کرتے ہیں. کیا چوری کرتے ہیں؟ بجلی چوری ہوتی ہے، بجلی چوری.
होती है हमारे मुल्क में कि नहीं? हिंदू करते हैं, मुसलमान करते हैं। कैसे चोरी होती है? कोतर 100 तरीके हैं। एक तरीका मैं छोटा सा बता देता हूं आपको, किस तरीके से चोरी होती है। बेशुमार तरीके हैं, आप ज्यादा जानते हैं, मैं एक तरीका सिर्फ बताऊंगा। सारा महीना डट कर बिजली इस्तेमाल की, एसी भी चलाए, हीटर भी चलाए, खुलकर इस्तेमाल की। जब मीटर रीडर आता है ना, उसको 2000 रुपया देते हैं, वो मीटर रिवर्स कर देता है, पीछे घुमा देता है। वो मीटर क्या कर जाता है? पीछे घुमा जाता है। मैंने मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए के यूनिट इस्तेमाल किए, मिसाल दे रहा हूं। 2000 रुपया मैंने उसको दिया, उसने मीटर पीछे कर दिया, 1000 मेरा बिल आ गया। 10,000 के यूनिट इस्तेमाल करके 3000 देकर मैं क्या हो गया? फारिग हो गया। अच्छा, ये जो बाकी 7000 है, ये बिल किसने अदा किया है? पता है, ये ऐसा अमल करने वाले अल्लाह की कसम मैंने देखे, मैंने सुना है उनसे। वो कहते हैं हम गवर्नमेंट की चोरी करते हैं, गवर्नमेंट हमारे ऊपर नजायज टैक्स लगाती है, लिहाजा गवर्नमेंट की चोरी करनी क्या हो गई? जायज हो गई। ये गवर्नमेंट की चोरी नहीं है। 1 मीटर है मेरे भाइयों, जो हम सब के घरों में लगा हुआ है, और 1 मीटर है जो हर ग्रिड स्टेशन पर लगा हुआ है। सुन रहे हैं बात मेरी? 1 मीटर है जो हर ग्रिड स्टेशन पर लगा हुआ है, 1 मीटर है जो हमारे घरों में लगे हुए हैं। तवज्जो से सुनना बात मेरे भाइयों, अल्लाह नफा देगा इंशाल्लाह आपको। ये जो बिल बनता है ना हर महीने, वो उन यूनिटों पर नहीं बनता जो यहां से इकट्ठे होकर वहां जाते हैं, वो उस मीटर के यूनिटों पर बनता है जो यूनिट उस ग्रिड स्टेशन का यूनिट मीटर बताता है कि इतने यूनिट इसने सप्लाई किए। मीटर बता रहा है ग्रिड स्टेशन का कि इसने अपने इलाके में 2000 यूनिट सप्लाई किए मिसाल के तौर पर, और हमारी तरफ से जो यूनिट गए हैं वो कितने हैं? 1000। तो वहां 1000 यूनिट का बिल नहीं बनना, कितने का बनना है? 2000 का। तो उनके पास तो 1000 गए, तो बाकी कहां से उन्होंने लेना है? वो जितने उस इलाके के जितने लोग हैं ना, सबके बिलों में उन्होंने एडजस्ट कर देना है। ये जनाब फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स है, ये नीलम जेलम सरचार्ज है, ये फलां सरचार्ज है, ये फलां सरचार्ज है, और ये टीवी फीस है। आती है कि नहीं? मस्जिद के बिल में भी टीवी फीस आती है। टीवी चल रहे होते हैं मस्जिद में, हैं? क्यों आती है? ये जो चोरी होती है ना, मीटर चोरी होते हैं, यूनिट, वो इन चीजों की मद में सारे बिलों में एडजस्ट कर दिए जाते हैं। 10,000 की बिजली मैंने इस्तेमाल की और 3000 बिल देके मैं फारग हुआ। 7,000 रुपए बिल देने पर पूरे मोहल्ले को, आबादी को मजबूर कर दिया। अगर वो बिल नहीं देते तो उनका मीटर कटता है, वो मजबूर है, मजबूर उनको अदा करना पड़ेगा। ये मैंने बिजली चोरी करके पूरे मोहल्ले के लोगों के पैसे चुराए हैं। ऐसे ही लोग देहातों में पानी चोरी करते हैं। देहातों में क्या चोरी होता है? पानी चोरी होता है। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, काफरों की नहीं। पानी चोरी कैसे होता है? उसके भी बड़े तरीके हैं। एक तरीका उसका भी बता रहा हूं। मोगे वाले जितने, इस मोगे पर जितने लोगों की जमीनें हैं ना, सारे थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं, पैसे इकट्ठे करके ओवरसीर को देते हैं। ओवरसीर मोगे से 1 ईंट निकाल देता है, पानी क्या आने लग जाता है? ज्यादा। अगर पैसे उसको थोड़े से और ज्यादा दे दो तो मोगे से 2 ईंटें भी निकल जाती हैं, और अगर थोड़े से और पैसे कर दो तो पूरी नाड़ भी मोगे के साथ एक और लग जाती है। अल्लाह की कसम होता है, पाकिस्तान में ये करवाने वाले करवा रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अच्छा, ये मैंने मोगा खुला करवा लिया, 1 ईंट निकलवा ली, 2 निकलवा ली, हमने नाल साथ लगवा ली, पानी अच्छा आ गया, फसल भी अच्छी हो गई, जमीन खूब सैराब हो गई। क्या ख्याल है, ये पानी जो मेरे फसल को लगा है, मेरे खेतों में आया है, ये किन का हक था?
یہ اس موگے سے جو آگے عوام بستی ہے نا، پیدا کرنے والے کی قسم، یہ ان کا پانی تھا، ان کا حق تھا، یہ پانی آگے والوں کا حق تھا۔ میں نے اس اوورسیر کو پیسے دے کر آگے والوں کا حق مارا ہے۔ میں کروڑ نمازیں پڑھوں، کروڑ حج عمرے کروں، میں کروڑ توبہ کی تسبیح پڑھوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں ساری زندگی مسجد حرام میں جا کر بیت اللہ کا طواف کرتا رہوں، بیت اللہ کے دروازے اور چوکھٹ کو پکڑ کر رو رو کے کہتا رہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ جو پانی چوری کر کے اگلوں کا پانی اپنے کھیتوں کو ڈالا ہے، بجلی چوری کر کے لوگوں کو پیسے دینے پر مجبور کیا ہے، اللہ کی قسم یہ گناہ کوئی نہیں معاف ہوتا کسی توبہ سے، کسی نیکی سے، کسی حج عمرے سے۔ ہمارا ملک ماشاءاللہ مسلمانوں کا ملک ہے، ناراض نہیں ہونا آپ نے۔ آپ گھر سے مارکیٹ جائیں، بازار جائیں کوئی خالص چیز لینے کے لیے، تو آسانی سے ہر جگہ سے خالص چیزیں مل جاتی ہیں نا؟ کیوں جی؟ مشکل ملتی ہیں۔ آسانی سے خالص چیز آپ کو نہ پیسی مرچیں خالص ملیں گی، نہ دودھ خالص ملے گا، نہ باسمتی کے چاول خالص ملیں گے، کوئی شے اللہ جانتا ہے، کوئی شے بغیر ملاوٹ کے خالص آپ کو آسانی سے نہیں ملے گی۔ یہ جو ملاوٹ کرنے والے ہیں، ملاوٹ کرنے والے کس لیے ملاوٹ کر رہے ہیں؟ یہ بھی سمجھ لیں بات، کس لیے ملاوٹ کر رہے ہیں؟ کہ وہ تھوڑے منافع کی بجائے کیا لینا چاہتے ہیں؟ گپھے لینا چاہتے ہیں، اور وہ خالص چیز دیں گے تو گپھے نہیں آتے، منافع تھوڑا بچتا ہے، تو زیادہ منافع کے چکر میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ملاوٹ کرتے ہیں۔ 2 نمبر چیز ڈال کے 1 نمبر کے پیسے تو زیادہ ہی منافع آئے گا نا۔ ہے میرے بھائیوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ والا گناہ جو ملاوٹ کر کے میں نے 2 نمبر چیز آپ کو دے کے 1 نمبر کے پیسے لے کر کھائے ہیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے نہیں معاف ہونے، یہ کسی توبہ سے، کسی حج عمرے سے، کسی نماز روزے سے، کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھ لیے، زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، پچھلا کھاتا صاف ہو گیا، اب آئندہ ہوگا تو دیکھی جائے گی۔ یہ کھاتا کوئی نہیں صاف ہوتا، کسی نیکی سے، کسی توبہ سے یہ کھاتا صاف نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ہمارا ملک ہے ماشاءاللہ مسلمانوں کا ملک ہے، جتنے لوگ ناراض نہیں ہونا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، جتنے لوگ ہمارے اختیارات والی ملک کی اختیارات والی سیٹوں پر براجمان ہیں، جتنا بڑا اس کا اختیار ہے اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ چند لوگ ملیں گے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ورنہ ہر بندہ اللہ کی قسم جتنا بڑا اس کا ہاتھ پڑتا ہے اتنا بڑا گھپلا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہ جو قومی خزانہ اس میں گھپلا کیا ہے، یہ ایک بندے کا حق نہیں تھا، اللہ کی قسم پوری قوم کا حق تھا۔ یہ پوری قوم کا حق کھانے والا یہ کروڑ حج کرے، عمرے کرے، تسبیحاں پڑھے، توبہ کرے، یہ والا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا۔ یہ نہیں معاف ہوتے گناہ کسی توبہ سے، کسی عبادت سے، کسی نیکی سے۔ اچھا ایسے ہی ناراض نہیں ہونا آپ نے، میں کہتا ہوں ہم ان چیزوں کو گناہ سمجھتے نہیں، اور گناہ کتنے سنگین ہیں، وہ کسی صورت میں معافی نہیں ہوتے۔ اور ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے ذرا غور کرنا۔ یہ تو مالی حق کی چند مثالیں دی ہیں میں نے، چند مثالیں، ورنہ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں، آپ انشاءاللہ خود سمجھ جائیں گے باقی مثالیں۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے دنیا میں، ہر انسان کو عزت سے نوازا ہے، ہر انسان عزت دار ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جس کو اللہ نے عزت دار نہ بنایا ہو، یہ ہے کوئی ایسا؟ کیوں جی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي، اللہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت سے نوازا ہے، عزت دار ہیں۔ میں کسی کو سرے عام
گلی بازار میں گندی گالیاں نکالتا ہوں، کیا نکالتا ہوں؟ گندی گالیاں نکالتا ہوں، لوگوں کے سامنے نکالتا ہوں، اعلانیہ نکالتا ہوں، کیا میری گالیاں نکالنے سے معاشرے میں اس کا عزت سے جینے کا حق متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے؟ عزت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہمارے معاشرے میں افسر اپنے متحد لوگوں کو گندی گالیاں نکالتے ہیں، ہاں؟ فیکٹری کا مالک مزدوروں کو گندی گالیاں نکالتا ہے، دکان والا جتنے ملازم رکھے ہیں ان کو گالیوں سے آواز دیتا ہے، ذمہ اپنے مزاروں کو گالیوں سے پکارتا ہے، دوستوں کو گالیوں سے بلاتے ہیں۔ گالی ہمارے معاشرے کا طرز تکلم بن چکا ہے، بات پہ گندی گالیاں ہوتی ہیں، ماں باپ اولاد کو گندی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اولاد ایک دوسرے کو گندی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ گالیوں سے عزت سے جینے کا حق تلف ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو گالی نکالی ہے، آپ کی عزت خراب ہوئی ہے، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ والا گناہ جو آپ کی عزت کے خراب کرنے کا میں نے کیا، یہ کسی توبہ سے، کسی حج عمرے سے، کسی نماز روزے سے، کسی نیکی سے نہیں معاف ہونا۔ مجھے آپ کے کسی عیب کا پتہ چلا ہے یا آپ کو میرے ایک عیب کا پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ عیب واقعتاً میرے اندر موجود ہے، واقعتاً موجود نہیں ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے، آپ نے وہ میرا عیب پکڑا اور پورے محلے میں، پوری نمازیوں میں، پوری آبادی میں، ہر جگہ پر اس کو جا کر بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ فلانے جو صاحب ہیں نا ان کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کو بھی بتایا، اس کو بھی بتایا، اس کو بھی بتایا، سارے محلے میں نشر کر دیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ غیبت۔ اس کا نام کیا ہے میرے بھائیوں؟ غیبت۔ اللہ نے غیبت کو حرام کیا ہے، کیا کہ نہیں؟ اچھا، جب معاشرے میں آپ کے عیب بیان کروں گا لوگوں کے سامنے تو آپ کا عزت سے جینے کا حق متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں؟ یہ غیبت کا گناہ کعبے کے رب کی قسم ایسا گناہ ہے، کسی توبہ سے نہیں معاف ہونا، کسی حج عمرے سے، کسی نماز روزے سے نہیں معاف ہونا۔ مجھے آپ پر بدگمانی ہو گئی۔ اچھا، میں یہاں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔ مسئلہ بڑا حساس ہے، غلط فہمی بڑی سنگین ہے، ہمارے سارے معاشرے پر مستحکم ہے یہ غلط فہمی، اس لیے میں ذرا کھول کر آپ کو وضاحت کر دینا چاہتا ہوں مسئلے کی۔ ایک بندہ، توجہ میری طرف رکھنا میرے بھائیوں، ایک بندہ، اس کو آپ نے عین بدکاری کی حالت میں جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، بدکاری کرتا ہوا اوپر سے پکڑ لی ہے۔ اب میں کسی کو ایسی حالت میں دیکھ لوں، پکڑ لوں، تو ہمارے معاشرے کا رواج کیا ہے؟ ہاں؟ جہاں جہاں میرا حلقہ اثر نا، جہاں جہاں تک جاؤں گا وہاں جا کر ان کو جو ہے نا بریکنگ نیوز دوں گا۔ کیا کروں گا؟ خبر بریک کروں گا کہ میں میری نظر بڑی تیز ہے، میرے ذرائع جو ہے نا وہ بہت زبردست ہیں، مجھے ہر خبر کا پتہ ہے۔ ہاں؟ کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ میں ایک ایک بندے کو سناؤں گا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ جو ہر بندے کو سنائی ہے نا، کعبے کے رب کی قسم ہے، اس کا نام غیبت ہے۔ آسمانوں والے رب کا حکم ہے، جس بندے نے بدکاری ہوتی ہوئی اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے، اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو پی جائے اس کو۔ اس کی زبان سے کسی دوسرے کے کان تک یہ بات پہنچنی نہیں چاہیے کہ فلانے بندے نے یہ کام کیا ہے۔ اگر وہ بولے گا، معاشرے میں پھیلائے گا، اس بندے کو پکڑ کر اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے مارو، یہ آسمانوں والے رب کا قرآن میں فیصلہ ہے۔ کیا لگیں گے اس کو؟ 80 کوڑے لگیں گے۔ جھوٹ بولا ہے اس نے؟ جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، سچ بولا ہے۔ اللہ کی قسم جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے۔ اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے، سچ ہے، لیکن رب کہتا ہے اس سچ بولنے والے پر بھی 80 کوڑے مارو۔ کیوں بولا ہے یہ؟ اس کو کس نے حق دیا تھا یہ بولنے کا؟
وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اب ایک بندے سے غلطی ہو گئی، اس کو پورے محلے میں، آبادی میں، معاشرے میں پنڈنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کو پنڈنے کی ذمہ داری یہ رب نے، نبی نے، کس نے لگائی ہے آپ کی؟ ہاں، یہ غیرت کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کہیں گے پھر تو بغیرتی پھیل جائے گی اگر میں نہیں بولوں گا. تو یہ غیرت کا مسئلہ نہیں ہے. اگر غیرت کا مسئلہ ہوتا نا تو رب کبھی چپ کرنے کا حکم نہ دیتا، کبھی 80 کوڑے لگانے کا قانون نہ بناتا. نبی ہم سے زیادہ غیرت والے ہیں، اللہ نبی سے بھی بڑا غیرت والا ہے. جب اس نے بولنے کی اجازت نہیں دی تو ہم کون ہوتے ہیں رب سے اور نبی سے بڑے غیرت والے؟ ہاں، اگر آپ کی زبان چپ نہیں نہ رہ سکتی، آپ نے بولنا ہی بولنا ہے، تو بولنے کا راستہ دیا ہے اسلام نے. کیا بولنا ہے؟ آپ اس بندے کو پکڑیں، لوگوں کی نظروں سے دور لے جائیں، جہاں اس کو کوئی نہ دیکھتا ہو، آپ کو بھی کوئی نہ دیکھتا ہو، وہاں جا کے اس کو نصیحت کریں، اللہ سے ڈرائیں، سمجھائیں، بھائی جان یہ جو تو نے کام کیا یہ حرام ہے، رب ناراض ہو جائے گا، غلط ہے. تیری ماں بہن بیٹیاں بھی ہیں، تیری ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے تو کیسا محسوس کرے گا؟ اس طرح اس کو نصیحت کریں. آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی. بول بھی سکیں آپ نے آپ کی زبان کو بند نہیں کیا اسلام نے. بولنا ہے تو ادھر بولنا ہے، لیکن لوگوں میں جا کر پھیلانا اس کی قطعاً ہرگز اجازت نہیں. اتنے بڑے گناہ کو بیان کر ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑتے ہیں اور اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. احساس ہی نہیں کیا کر رہے ہیں ہم، اتنا بڑا جرم ہو رہا. اچھا، کوئی مجلس ہی ہماری ایسی نہیں ہوتی جس مجلس میں کسی نہ کسی کی غیبت نہ کر رہے ہوں. ہم رشتہ داروں کی غیبتیں، دوستوں کی غیبتیں، ہمسایوں کی غیبتیں. ہاں، ساس اپنی بہو کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہے، مجلس میں بیٹھ کر بہو اپنی ساس کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہے. ہو رہا ہے سارا کچھ ہمارے معاشرے میں کہ نہیں؟ ہم مسجد کی انتظامیہ بھی کی غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کے امام کے بھی کر رہے ہوتے ہیں، خطیب کی بھی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے بڑا پتہ ہے یہ امام صاحب 2 نمبر ہے، میں نے اس کو فلاں کرتے ہوئے دیکھا تھا. یہ جو مسجد کا سیکٹری ہے نا، یہ جناب پیسے کھاتا ہے، اس کا جو گھر اتنا شاندار بنا ہے نا، یہ سارا مسجد کے فنڈ سے بنا ہے. دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے، ایسے ہی میں دلیل کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ نہیں ہوتا؟ ہم اس کو گناہ، کون گناہ سمجھ رہا ہے اس کو؟ اچھا، اور کوئی ملے نہ ملے، ناراض نہیں ہونا، اور کوئی ملے نہ ملے تو غیبت کے لیے عمران خان، نواز شریف، زرداری، وہ تو پکے ٹھکے ہمارے پاس موجود ہی ہے. موجود ہے کہ نہیں؟ ہاں، جس مجلس میں بیٹھیں گے جو نواز شریف کا حامی ہے وہ زرداری کو اور اس کو عمران خان کو پنڈے گا، جو ان کا حامی ہے وہ دوسروں کو پنڈے گا. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ بہتان بھی ہوتا ہے، اس کے عیب بھی بیان کیے جاتے ہیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے مسلمان کو. یہ والا ایسا گناہ ہے جو کسی نیکی سے اور کسی توبہ سے معاف نہیں ہوتا. اچھا، جس طرح عزت سے جینے کا ہر انسان کا حق ہے، اس طرح امن اور سلامتی سے جینے کا بھی ہر انسان کا دنیا میں حق ہے. رب نے دیا ہے امن و سلامتی سے جینا بھی ہر انسان کا. یار انسان کیا، اللہ کی قسم کتے کو بھی امن و سلامتی سے جینے کا حق ہے. حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا کتوں کو خبردار قتل نہ کرو، انہا امت من الامم، یہ بھی امتوں میں سے ایک امت ہے، کتوں کو مت مارو. اس کا مطلب ہے کتے کو بھی جینے کا، امن سے جینے کا حق ہے، اس کو بھی مارنا جائز نہیں. اچھا، کتے کو امن سے جینے کا حق ہے تو انسان کو امن سے جینے کا حق نہیں ہوگا؟ ہیں؟ اللہ اکبر. ذرا غور کرنا، میں ادھر سے بات سنتا ہوں، اس کو مسالہ لگا کے نا ادھر سنا دیتا ہوں، ادھر سے بات سنتا ہوں، مسالہ لگا کے ادھر سنا دیتا ہوں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ 2 بھائیوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں اور یہ لڑ پڑیں. یہ 2 جو کاروبار میں شریک ہے نا، ان کا کاروبار بڑا کامیاب جا رہا ہے، میں ان کے درمیان ایسی پھوٹ ڈالوں کہ یہ لڑ پڑیں اور ان کا کاروبار تباہ ہو جائے. یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے. یہ کیوں کٹھے ہیں؟ یہ خاندان آپس میں لڑ پڑیں. یہ اس غرض کے لیے باتیں چلانا ادھر ادھر کی، یہ چغلی ہے. اور جب
چگلی کر کے میں نے 2 لوگوں کو لڑا دیا، میاں بیوی کو لڑا دیا، 2 بھائیوں کو لڑا دیا، 2 خاندانوں کو لڑا دیا، جب ان کی لڑائی ہوگی وہ تو ایک دوسرے کے خلاف کیسوں کیسی ہوں گے کہ نہیں؟ گن اٹھائے پھریں گے کہ نہیں؟ اب ہر بندہ دوسرے کے خلاف گن اٹھا کے پھر رہا ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، دوسرے کو مارنے کے لیے۔ امن و سلامتی سے جینے کا حق طلب ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کس نے کیا ہے؟ یہ چگلی کرنے والے نے کیا ہے۔ یہ جو چگلی کرنے والے نے یہ حق طلب کیا ہے، کعبے کے رب کی قسم، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ کسی نیکی سے، کسی توبہ سے یہ والے حقوق کوئی نہیں معاف ہوتے جو بندوں کے حق طلب ہوتے۔ اب دلیل اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہرحال میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، دلیل دیتا ہوں آپ کو، دلیلیں سن لیں۔ آپ کہیں گے اتنی پکی باتیں اتنے ٹھوس انداز میں کی ہیں، اب دلیلیں کیا ہیں؟ دلیلیں یاد کر لیں۔ اللہ اکبر، سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں، ضعیف حدیث نہیں سناتا اللہ کے فضل سے، قائل نہیں ہوں میں، نہ ضعیف حدیثیں سنانا کوئی دین کی خدمت ہوتی ہے۔ سنن نسائی کے اندر امام الانبیاء کا سچا سچا فرمان موجود ہے، توجہ سے سننا میرے بھائیوں۔ پیارے پیغمبر نے کہا والذی نفسی بیدہ، او لوگو مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انا احدکم قتل فی سبیل اللہ ثم احییا ثم قتل ثم احییا ثم قتل وعلیہ دین لا يدخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دینہ، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، وہ الیکشنوں کی کمپین چلاتا ہوا قتل نہیں ہوا، کسی چوری یا ڈکیٹی کے واقعہ میں قتل نہیں ہوا، کسی پلاٹ یا بننے کے جھگڑے میں قتل، کسی برادری یا خاندانی جھگڑے میں قتل نہیں ہوا، کس میں قتل ہوا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے، اللہ کے دشمنوں کی قوتوں کو توڑتے ہوئے، جھوٹے خداؤں کی خدائی کو خاک میں ملاتے ہوئے اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا، ایک بندہ شہید ہو گیا فی سبیل اللہ۔ سما ہوئی یا ناطق وحی نے کہا رب نے دوبارہ اس کو زندگی دے دی، سما قتلا دوبارہ پھر شہید کر دیا گیا، سما ہوئی یا رب نے تیسری مرتبہ پھر زندگی دے دی، سما قتلا تیسری مرتبہ پھر شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں۔ وعلیہ دین، امام الانبیاء نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس 3 مرتبہ جام شہادت نوش کرنے والے بندے پر ہو قرض، لا يدخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دینہ، یہ 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس سے اس کا قرضہ نہیں اترتا۔ میرے بھائیوں، شہید کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، پیارے پیغمبر نے کہا اس کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب سارے گناہ اس کے کیا کر دیتا ہے؟ پہلے معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد شہید کو بھی معاف، حقوق العباد شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ حقوق العباد شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ شہید کو معاف نہیں تو مجھے اور آپ کو ہو جائیں گے؟ کیوں جی؟ مجھے اور آپ کو ہو جائیں گے معاف؟ توجہ کرنا میری طرف، قرض کیا ہوتا ہے بھلا؟ اور میرے بھائیوں یہ قرض کی بات ہو رہی ہے کہ قرض شہید کو معاف، اچھا چلو شہید کو چھوڑ دیں، میں ایک اور حدیث سناتا ہوں، سنن ابو داود میں حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے کہا فجر کی نماز پڑھائی اور اعلان کیا، اللہ کے نبی کو جب لوگوں سے کوئی کام ہوتا تھا نا، آپ نمازوں کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو جایا کرتے تھے، آپ نے فجر کے بعد اعلان کیا فلاں خاندان کا بندہ موجود ہے کوئی؟ جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ پھر اعلان کیا، پھر جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا، پچھلی صفوں سے ایک بندہ اٹھا کہنے لگا ہا ہو وازا اللہ کے نبی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے میں نے 2 مرتبہ تمہارا نام لیا، میں نے کوئی سزا دینے کے لیے، برا بلا کہنے کے لیے تمہارا نام نہیں لے رہا ہوں، اس لیے نام لے رہا ہوں وہ پرسوں فلاں نامی بندہ جو تمہارا فوت ہو گیا معصور بے دینہ عن الجنہ، اس کو اس کے قرض کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ تمہارا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں اما ان تفدوہ الی الجنۃ و اما ان تسلموہ الی النار، یا تو اس کا قرض ادا کر کے اس کو جنت میں جانے کا سامان کر دو، نہیں قرض ادا کرو گے تو اس کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔
میرے بھائیوں تھوڑا سا غور کریں، یہ مرنے والا بندہ کون تھا؟ باول نگر کا، ڈارا والے کا؟ ہاں، یہ مدینہ طیبہ کا امام الانبیاء کا صحابی ہے، اس کی نمازیں ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، روزے ٹھیک ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں، جنت میں جانے کا اہل ہے۔ کس وجہ سے جنت سے روک دیا گیا ہے؟ قرض کی وجہ سے۔ قرض کے کیا ہے؟ دوسروں کا حق ہے، بندوں کا حق ہے اس پر، قرض کی وجہ سے جنت سے روک دیا۔ اچھا، اگر صحابی جنت میں نہیں جا سکتا قرض کی وجہ سے، میں اور آپ چلے جائیں گے؟ صحابہ کے مقابلے میں میں اور آپ شیخ ہیں؟ کیا چیز ہے ہم ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ اور قرض کیا ہوتا ہے؟ کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے گن پوائنٹ پہ نہیں لیا جاتا قرض، منت کر کے لیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی ضرورت کے لیے آپ سے منت کر کے پیسے لیے، آپ نے دے دیے، میں واپس کرنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، قسم ہے اللہ کی یہ والے پیسے میرے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے۔ اچھا، یہ جو آپ کی رضامندی سے لیے واپس نہیں ہوئے وہ تو جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ، تو جو رشوت کے ذریعے لیے، جو کرپشن کے ذریعے لیے، جو خیانت کے ذریعے لیے، جو بہنوں کا حق مار کے لیے، جو دودھ میں پانی ڈال کر کھائے، جو مرچوں میں ملاوٹ کر کے کھائی، جو کم تول کے کھایا، جو کسی کے پلاٹ پر نجائز قبضہ کر کے کھایا، وہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ اور جنت میں کیسے چلے جائیں گے ہم؟ قرض معاف نہیں ہوتا، اور یہ 2 نمبری والی سارا مال جو لوگوں کا کھائے، حقوق تلف کیے، وہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک اور حدیث سن لیں، یہ ہم سب نے حدیث سنی ہوئی ہے، ایک مرتبہ نہیں بڑی مرتبہ سنی ہے، اور ہمارا یہ بھی فطرت بنی ہوئی ہے، میں آپ کی نہیں کہتا، اکثریت کی، آپ انشاءاللہ اچھے ہیں، اکثریت کی فطرت یہ ہے، وہ سنتے ہیں جلسے، درس، کانفرنسیں، خطبے، سن کے نا جو کچھ سنا ہوتا ہے، جب مسجد سے باہر جاتے ہیں نا ادھر ہی جوڑی جھاڑ کے مسجد کے اندر ہی پھینک کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ گلاں اتنے رکھو، یہ باہر نہیں چل دیا مسجد دیا گلاں نے یہ باہر نہیں چل دیا، وہ سارا کچھ ادھر ہی جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، کا خسر ہوتا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ جدھر سوئی ہوتی ہے نا اس سننے سے پہلے ادھر ہی رہتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ اکثر معاشرے کی فطرت بنی ہوئی ہے، یا تو ہم کانوں کی لذت کے لیے باتیں سنتے ہیں، اور یا پتہ نہیں کس دل کی تسکین کے لیے سنتے ہیں، نہ کوئی عمل کے لیے سنتا ہے، نہ کسی کو عمل کا جذبہ ہی پیدا ہوتا ہے، نہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے سن کر۔ کیا درس نہیں ہوتے، کانفرنسیں نہیں ہوتی، خطبے نہیں ہوتے، اس کے باوجود سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بے دینی وہ ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کیوں بڑھتی جا رہی؟ اثر ہی نہیں، کچھ قبول ہی نہیں کرنا، عمل کرنے کا تصور ہی مٹا دیا ہم نے اپنی زندگیوں میں۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر نے کہا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جی اللہ کے نبی جانتے ہیں، جس کے پاس پیسے نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نانا، یقیناً میری امت کا مفلس بندہ، سن لو مسلمانوں، سن لو اپنے نبی سے، میری امت کا مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں پیش ہوگا بصلاۃ، نمازوں کے ساتھ، اس نے زندگی میں ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، وصیام، ساری زندگی رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، وزکات، ساری زندگی زکات دیتا رہا ہوگا، زندگی میں ایک مرتبہ بھی 1 روپے جتنی بھی ڈنڈی نہیں ماری، پوری زکات ساری زندگی ادا کی ہے، حج کی ہے، عمرہ کی ہے، اعتکاف بیٹھا ہے، تلاوت کی ہے، نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس بندے کے پاس۔ کیا لے کے آیا اللہ کی عدالت میں؟ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہے۔ غور کرنا، ختم ہونے والی ہے میری بات، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہے، لیکن کیسے آیا ہے؟ وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ 5 چیزیں ذکر کی مدینے والے امام نے۔ اس حالت میں آیا ہے، لوگوں کو گالیاں نکالی تھی، لوگوں پر بہتان باندھا تھا، لوگوں کا خون بہایا تھا،
کسی کا سر پھوڑا تھا، کسی کی ٹانگ توڑی تھی، کسی کا بازو توڑا تھا، کسی کا جسم زخمی کیا تھا، کسی کو گولی مار کے قتل کیا تھا، کسی کا رستہ روکا تھا، کسی مریض کو جو ہے نا وہ ہسپتال تک پہنچنے نہیں دیا تھا، کسی مزدور کو اس کی مزدوری تک پہنچنے نہیں دیا تھا، روڈ بلاک تھے، شہر بلاک تھے، شہر بند تھے، لوگوں کو تنگ کیا ہوا تھا، جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اس بدبخت نے لوگوں کا حج کر کے، نمازیں گھر پڑھ کے، روزے رکھ کے آیا ہے رب کی عدالت میں، نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس کے پاس۔ اکلا مالا ہاذا، اس سے اس نے رشوت لی تھی، اس کے ساتھ ملاوٹ کی تھی، دھوکہ دیا تھا، بہن کا حق مارا تھا، غریب کا حق تلف کیا تھا، جھوٹی قسم کھا کے کھایا تھا، کم تول کے کھایا تھا، چوری کر کے کھایا تھا، سود کے ذریعے مال کھایا تھا، یہ لوگوں کا مال کھا کے آیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ فیوتا ہادا من حسناتے ہی، جس کو گالیاں نکالی تھی اس کی گالیوں سے دنیا میں اس کی عزت کا جتنا نقصان ہوا تھا، اس کی عزت کے نقصان کے برابر جتنی اس کی نیکیاں بنتی ہیں وہ اس سے لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ جس پر بہتان باندھا تھا، اس کے بہتان سے، اس کی غیبت سے اس کی عزت کا جتنا نقصان ہوا تھا، اس کی عزت کے نقصان کے برابر اس کی نیکیاں لے کر ان کو دے دی جائیں گی۔ جس کا خون بہایا تھا، سر پھاڑا تھا، رستہ روکا تھا، بلاک کی ایسی سڑکیں، شہر بند کیے تھے، لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا، جتنا دکھ دے کر ان کو تکلیف دی تھی، ان کی تکلیف کے برابر جتنی نیکیاں ان کو بانٹ دی جائیں گی۔ جن کا مال کھایا تھا ان کے مال کے برابر ان کو نیکیاں دے دی جائیں گی، اور جس کی پٹائی کی تھی اس کی پٹائی کے برابر ان کو نیکیاں دی جائیں۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے۔ پیارے پیغمبر نے کہا اب جن پر جو زیادتی ہوئی ہے نا، اس زیادتی کے برابر نیکیاں تو ہے نہیں اس کے پاس، اب اس کے گناہ لیے جائیں گے، اور وہ گناہ لے کر اس نیکیوں کے پہاڑ لے کر جو آیا تھا اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ امام الانبیاء نے کہا لوگوں میری امت کا یہ بڑا مفلس ہے، یہ بڑا مفلس ہے میری امت کا، یقیناً یہ مفلس ہے۔ اب میرے بھائیوں انصاف سے بتانا، نمازوں سے، روزوں سے، زکاتوں سے کیا یہ حقوق العباد والے گناہ معاف ہو گئے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے اپنی بات کہی ہے کوئی پہلے؟ کسی عبادت سے یہ حقوق العباد تو معاف ہوئے ہی نہیں، بلکہ جس طرح شرک زندگی میں ساری نیکیوں کو کھا پی جاتا ہے، میدان معاشر میں یہ حقوق العباد اللہ کی قسم ساری نیکیوں کو کھا پی جائیں گے، ساری نیکیوں کو پی جائیں گے، اور الٹے گناہ چڑھ جائیں گے اور جانا پڑے گا جہنم میں۔ ہم سمجھتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، رب کو سرے سے ہی بلا دیا یار۔ نبی کی سیرت سنتے ہیں ہم ماشاءاللہ، ہماری حکومت نے پہلی مرتبہ عشرہ سیرت منانے کا اعلان کیا اور منایا ہے، اربوں روپے اللہ کی قسم عشرہ سیرت کے نام پر خرچ کیے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتے تھے، کرپشن کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، خیانت کرتے تھے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کرتے تھے، کسی کا حق مارا ہوا تھا؟ کس نبی کے امتی ہیں، کس نبی کی سیرت پر سیمینار ہو رہے ہیں، جس نبی کے ایک اسوہ حسنہ کو اپنانے کی انہوں نے کبھی خلوص دل سے کوشش ہی نہیں کی، کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی میرے نبی کی زندگی تھی کیا، وہ لوگوں کے حقوق کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا۔ وہ نبی تو وہ تھے، اللہ کی قسم، کوئی آپ کو گالیاں دیتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تانے دیتا تھا، جتنی بھی تکلیفیں دیتا تھا، کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلا؟ سب کو معاف کر دیا، جتنوں نے زیادتی کی سب کو۔ اور ہمارا ماشاءاللہ ہم عاشقان رسول ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، نبی کی سیرت سے بڑا تعلق ہے۔ ہمیں کوئی مار کے جائے تو جائے کہاں ایسی تیسی اس کی، ہاں؟ اگر کوئی مار کے نکل گیا ساری رات نیند نہیں آئے گی اس غصے میں کہ نکل کیسے گیا، میں ساری رات سوچوں گا اس کو کیسے، اس کو سبق کیسے سکھانا ہے۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ یہ نبی کی سیرت ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، جس راہ پر ہم چل رہے ہیں۔ نبی نے سوتی کر، نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، قسم ہے اللہ کی، ساری دنیا کفر 10,000 کا لشکر لے کر اسلام کو سفر ہستی سے مٹانے کے لیے اور مسلمان
مسلمانوں کا نام و نشان دنیا سے ختم کرنے کے لیے مدینے پر حملہ آور ہوئی 10,000 کا لشکر لے کر. اندر سے یہودیوں نے معاہدہ توڑا, بیچ میں سے منافقین متحرک ہو گئے, مسلمانوں کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں, جانیں نکلنے والی ہو گئیں, طرح طرح کے گمان دلوں میں پیدا ہونے شروع ہو گئے. حالت یہ ہے ساری دنیا مٹانے کے لیے کمر بستہ ہے, سخت سردی ہے, کھانے کے لیے پاس کچھ نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. کیا سبق ہے اس میں, کیا سیرت ہے محمد الرسول اللہ کی؟ پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا ہے. کسی یہودی سے, کسی مشرک سے 1 روپیہ بھی سود پر قرضہ لینا گوارا ہے؟ پتھر پر پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا. اللہ کی قسم یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا تھا, کوئی فلمی سین نہیں بنایا جا رہا تھا, یہ حقیقت ہے. بخاری کی حدیث ہے, پیٹ پر پتھر ہے. یہودی قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں, مشرک قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں, سود پر نہیں لیا. پیارے پیغمبر نے کہہ دیا تھا آج کے بعد سود محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے. 57 مسلمان حکومتیں ہیں, کشکول گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں, جولیاں پھیلائی ہوئی ہیں, کبھی IMF کے دروازے پر, کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر, کبھی UNO سلامتی کونسل کے مشٹنڈوں کے پاس, کبھی FATF کے 38 درندوں کے پاس, کبھی امریکہ بدماش کے پاس. ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے لگا ہے, بیڑا گرک ہونے لگا ہے. ہمیں سود پر ڈالروں کے چند ٹکڑے ڈال دو ہماری جولی میں, ورنہ مر جائیں گے. شرم نہیں آتی محمد الرسول اللہ کی سیرت پر سیبی ناز کرتے ہوئے؟ اشرح سیرت مراد کس نبی کا نام لیتے ہو؟ اچھا بات دور چلی گئی. میں یہ کہہ رہا تھا نیکیاں ختم ہو گئیں, گناہ چڑھ گئے, اور اس کو جھونک دیا گیا کہاں پر؟ جہنم میں. ان نیکیوں سے حقوق العباد معاف نہیں ہوئے. نیکیاں ختم ہو گئی, گناہ چڑھ گئے. اور میرے بھائیوں, دھوکے میں نہ رہنا. شاید ابھی بھی کسی کے ذہن میں ہو کہ میں بڑا چلاک ہوں, مجھے بڑے طریقے آتے ہیں, مجھے دنیا آج تک میری کرپشن کو پکڑ نہیں سکی ہے, پکڑ سکتی بھی نہیں, میں ادھر بھی بچ جاتا ہوں, رب کے پاس بھی بچ جاؤں گا. اگر ایسا کوئی سوچ ہے نا, تصور ہے کسی کونے خدرے میں بچا لوں گا اپنے آپ کو چھپ کر, تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان سن لیں. میں ختم کرنے لگا ہوں بات. مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بھی. پیارے پیغمبر نے کہا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور مسلمانوں, محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں, ضرور بھی ضرور تم نے دنیا میں جن جن بندوں کے حقوق طلب کیے ہیں, تم قیامت کے دن وہ حقوق ضرور بھی ضرور ادا کرو گے. غور کیا الفاظ پر؟ ضرور بھی ضرور ادا کرو گے. کیا مطلب ہے؟ توبہ شوبہ سے معاف, نمازوں حج عمروں نیکیوں سے معاف. یہ کیا کرنے پڑنے؟ ادا کرنے ہی پڑیں گے. ادا کرنے کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی. پھر نہ سمجھنا بچ جائیں گے. اللہ کے نبی نے یہ شبہ ہی ختم کر دیا. فرمایا حتی یقادا للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء. ڈرا والا والے ہو, اگر کسی سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر اپنے آپ کو تکڑا طاقتور سمجھتے ہوئے ایک پوڈی بکری کو ماڑا اور کمزور سمجھتے ہوئے دنیا میں ٹکر ماری تھی نا, چاہے وہ ڈارا والی کی تھی بکریاں, چاہے وہ باول نگر کی تھی, چاہے دنیا کے کسی کونے کی تھی, قسم اللہ کی پروردگار ان بکریوں کو بھی اپنی عدالت انصاف میں کھڑا کر لے گا, حاضر کر لے گا سامنے. اس بے سینگ بکری کو سینگ دے گا جتنی سینگوں والی نے دنیا میں اس کو ٹکر ماری تھی, قسم اللہ کی اتنی ٹکر رب اس سے مروائے گا. کبھی غور کیا اس پر؟ جو رب بکریوں میں انصاف کروائے گا, جو بکریاں مکلف نہیں ہیں, جن بکریوں کے لیے رب نے نبی اور رسول نہیں بھیجے, اور میرے محترم بھائیوں جن بکریوں کے لیے مالک الملک نے قرآن و حدیث نہیں اتارا, جن بکریوں کے لیے رب نے ثواب اور سزا کا قانون نہیں بنایا, جو ان بکریوں میں انصاف کروائے گا وہ ہمارے جو آپ کے ایک دوسرے کے مظالم ہیں ان میں انصاف نہیں کروائے گا؟ بکریوں میں تو کروائے انصاف. بکریوں میں تو کروائے انصاف, اور جن کے لیے نبی بھیجے, قرآن و حدیث اتارا, ثواب و سزا کا قانون بنایا, ان کو ویسے چھوڑ دے, کیا یہ ممکن ہے؟ وہاں انصاف ہونا ہے. اگر ایک ٹیڑی پیسہ میں نے آپ کا مارا ہوا ہے نا,
پیدا کرنے والے کی قسم اگر میرے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو بھی گیا اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اس ٹیڑی پیسے کا حساب برابر نہیں ہو جاتا. انصاف ہونا ہے, وہ رب کی عدالت ہے. ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کسی پر ظلم کا وہاں تصور بھی نہیں, اور وہاں دینے کے لیے پیسے, سونا چاندی, دنیا کا ساز و سامان, وہاں کیا دینا پڑے گا؟ کیا دینا پڑے گا میرے بھائیوں؟ نیکیاں. اور نیکی وہاں پر کتنی مہنگی ہوگی؟ نیکی کتنی مہنگی ہوگی؟ ہاں تصور نہیں ہمیں. میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ تصور کرنے کے قابل ہو جائیں. اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی بندے کی ایک نیکی پاس مارکنگ سے کم ہو جائے, پاس مارکنگ سے ایک نیکی کم ہو جائے کسی کی, وہ بندہ چاہے گا زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا بھرا ہوا ڈالروں, پاؤنڈوں, ریالوں, یوروں, روپوں, سونے چاندی کا کوئی مجھ سے لے لے, ایک نیکی دے دے, مل جائے گی؟ ہے قسم اللہ کی, ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے سے بھی ایک نیکی نہیں ملنے والی وہاں پر. اور وہاں پر گالیوں کے بدلے میں بھی نیکیاں جائیں گی, رشوت کے بدلے میں بھی نیکیاں جائیں گی, کرپشن کے بدلے میں بھی نیکیاں جائیں گی, ملاوٹ کے بدلے میں بھی نیکیاں جائیں گی, غیبتوں کے بدلے میں بھی نیکیاں جائیں گی, بہتانوں کے بدلے میں بھی نیکیاں جائیں گی, ہیں کسی کا جو حق تلف کیا ہے اس کے بدلے میں نیکیاں جائیں گی, جائیں گی. وہاں بڑا مہنگا سودا ہے. آپ کہیں گے یہ تو معاملہ واقعتاً بڑا حساس ہے, اور ہمارا تو پورا معاشرہ بری طرح غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اس حوالے سے, کسی کو احساس تک نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو پھر یہ نکلا کہ پاکستان میں تو نظر نہیں آتا کوئی بچے گا جہنم سے, یہ تو سب کے سب جائیں گے جہنم میں, کیونکہ نیکیاں تو کسی کے پاس اتنی ہیں ہی نہیں ہیں جتنی حق تلفیاں ہم نے کی ہوئی ہیں, جتنی گالیاں, جتنی غیبتیں, جتنے بہتان, جتنی کرپشنیں, جتنی خیانتیں ہم نے کی ہوئی ہیں. یہ تو نیکیاں تھوڑی ہیں, یہ حقوق زیادہ ہیں. یہ تو حقوق جو ہے نا وہ ان حقوق کے بدلے میں نیکیاں تو چلی جائیں گی, الٹے گناہ چڑھ جائیں گے. جہنم تو پھر ہم سب کے لیے کنفرم ہو گئی. تو آپ نے تو کہا تھا کہ رب نہیں ڈالنا چاہتا جہنم میں, ادھر سے تو لگتا ہے جہنم سے بچنا ہی ممکن نہیں, کوئی نہیں بچے گا. میرے بھائیوں میں پھر کہتا ہوں, کعبے کے رب کی قسم ہے, اللہ نہیں چاہتا ہم جہنم میں جائیں, رب ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے. اور میں نے یہ جو باتیں سنائی ہیں آپ کو مایوس کرنے کے لیے سنائی, اللہ کی قسم مایوس کرنے کے لیے نہیں سنا رہا. میں آپ کا دشمن نہیں ہوں, میں آپ میں سے کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں. میرا آپ کا نہ کوئی وراثت کا نہ کوئی کاروباری جھگڑا ہے. پیدا کرنے والے کی قسم میں بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ باتیں سنا رہا ہوں. میرا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ والے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. یہ والے گناہ بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ حقوق العباد والے بھی ہو سکتے ہیں. رب معاف کرنے کے لیے اللہ کی قسم تیار ہے, ہو جائیں گے معاف. آپ کہیں گے ابھی آپ نے کہا اتنی بڑی بڑی قسمیں اٹھا کے کہ خرب مرتبہ حج کرنے سے بھی نہیں معاف ہونا, توبے سے اب کہنے لگے معاف ہو جائیں گے. ہیں یہ کیا ہوا؟ میرے بھائیوں وہ پہلی بات بھی اسی طرح ہی ہے, اور یہ بات بھی حق ہے. نہ کسی حج عمرے سے, نہ کسی نماز روزے سے, نہ کسی نیکی سے, نہ کسی توبہ سے اللہ کی قسم نہیں معاف ہونے. ان حقوق العباد کی معافی کا اسلام میں طریقہ اور ہے. ہو جائیں گے معاف, لیکن طریقہ یہ والا نہیں ہے جو ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ توبہ کریں گے تو ہر شے معاف ہو جائے گی, حج کریں گے تو ہر شے معاف ہو جائے گی, ایسے ہو جائیں گے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے. نہیں ہوں گے. ان کی معافی کا طریقہ اسلام میں اور ہے. وہ سننا ہے کہ نہیں؟ چھوڑیں پرے ہیں. ٹائم بہت ہو گیا ہے. سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ. میں آپ کو سنانے آیا ہوں, بچانے آیا ہوں, کوشش کر رہا ہوں جہنم سے بچانے کی. ویسے چہرے پر نا تھوڑی تھوڑی خوشی نظر آ رہی شروع ہو گئی. پہلے تو سارے چہرے مرجھا گئے تھے کہ پتہ نہیں بنے گا کیا ابھی. ویسے آخر میں ایک حدیث سناؤں گا, انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. میں پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں آپ کو. ان کی معافی کا طریقہ ہے اسلام میں, لیکن یہ والا توبہ شوبہ والا نیکیوں والا نہیں ہے, کوئی اور ہے. وہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ نے
اپنے نبی کی زبان سے بیان کروایا ہے. میں پیارے پیغمبر کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بھی. پیارے پیغمبر نے کہا من کانت لہو مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم. او لوگو، او مسلمانوں، او محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، او اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھنے والوں، کبھی محمد الرسول اللہ نے گالی نہیں دی تھی کسی کو، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی چغلی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی ملاوٹ نہیں کی، کبھی رشوت کرپشن والا عمل نہیں کیا، کبھی رشتہ داری نہیں توڑی، کبھی کسی کے اوپر نجائز ہاتھ نہیں اٹھایا، زبان کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، کبھی کسی کا راستہ نہیں روکا. اسوہ حسنہ تو یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں. اچھا کیسے ہوگا معاف؟ من کانت لہو مظلمۃ لاخیہ، جس بندے سے زیادتی ہو گئی اپنے مسلمان بھائی پر، میری عرض ہی اس کی عزت کے حوالے سے، اور من شیء یا اس کے امن و سلامتی کے جینے کے حوالے سے، یا مال کے حوالے سے، یا کسی بھی حوالے سے زیادتی ہو گئی ہے، فلیتحللہ منہ اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن نہ درہم ہوگا ہاتھ میں نہ دینار ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جن کے حق طلب ہوئے ہیں واپس کر دو. کیا کر دو؟ جن کے حق طلب ہوئے ان کو کیا کر دو؟ لوٹا دو، واپس کر دو. بہنوں کا حق مارا تھا، پھوپھیوں کا حق کھا رہے تھے، پھوپھیوں کو اولادوں کا حق کھا رہے تھے، دادے پردادے نے مارا ہوا ہے، تو سارا حساب کر کے واپس کر دو. جن کا حق ہے معافی مل جائے گی. جن کو دودھ میں پانی ڈال کے بیچا ہے نا، ان کے پیسے واپس کر دو اتنے پانی کے بدلے میں. جن سے رشوت لی ہے واپس کر دو انہیں. جن کی کرپشن کی ہے واپس کر دو. جو دنیا کا جس کا مال کھایا واپس کر دو. اور جس کی غیبت کی ہے، چگلی کی ہے، بہتان بند ہے، اس سے جا کر معافی مانگ لو. وہ راضی ہو کر آپ کو معاف کر دے تو کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا. ہو جائیں گے معاف کے نہیں؟ رستہ ہے کہ نہیں ہے؟ توبہ سے، کیا کرنے سے؟ حق ادا کرنے سے. مرنے سے پہلے پہلے ادا کرنا پڑے گا. مرنے سے پہلے پہلے ادا کرنا پڑے گا، یا اس جس کا حق ہے اسے معاف کروانا پڑے گا. اگر ادا ہو گیا یا اس نے معاف کر دیا تو معافی ہو جائے گی. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی سمجھ؟ میں پھر سمجھا دیتا ہوں، ابھی نہیں آئی. آپ کہیں گے بھائی واپس کریں اور معافی مانگیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس بات کی، کیونکہ ساری زندگی تو ہم نے اس حوالے سے غفلت میں بسر کی ہے، اور ہم نے کبھی زندگی میں اس مسئلے کو اتنا حساس جانا ہی نہیں تھا جتنا آج سمجھ میں آیا ہے. تو جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے غیبتیں، چگلیاں، گالیاں، 2 نمبریاں، ملاوٹیں، خیانتیں، سارا کچھ اس وقت سے کرتے آئے ہیں. اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس کا کتنا حق مارا ہوا ہے. اب جو ملکی خزانے سے کرپشن کیا ہے وہ کس بندے کا کتنا حق تھا، کیسے واپس کریں ہم اس کو؟ مولوی صاحب ہمیں کیا پتا کس کا کتنا حق تھا؟ بجلی چوری کی جگہ پر، میری جگہ پر کس نے کتنے پیسے بھرے مجھے کیا پتا؟ دودھ میں پانی ڈال کے میں نے دودھی کو دے دیا، اس نے پتہ نہیں کس کو پلا دیا، میں اب کیسے واپس کروں ان کو؟ یہ تو نہیں سمجھ آئی واپس کرنے کی. اور کئی لوگ فوت ہو چکے ہیں ان میں سے، اور کئی لوگوں سے ہمارا رابطہ ہی ختم ہو گیا ہے، اب پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہے. ان کو کیسے واپس کریں؟ جن سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، جو فوت ہو گئے ہیں، اور جن کا پتہ ہی نہیں ہے کتنے پیسے کھائے ہیں، ان کو کیسے معاف کریں؟ اچھا ان کو کیسے واپس کریں؟ اور جن کو گالیاں دی ہیں اگر وہ فوت ہو گئے تو ان سے کیسے معافی مانگیں؟ جن کی غیبتیں چگلیاں کرتے رہے، پنڈتے رہے ہیں ان کو پورے محلے میں، معاشرے میں، آبادی میں، ان سے اب کیسے معافی مانگے جو فوت ہو گئے؟ اور کئی ایسے بھی ہوں گے جن سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا، پنڈا تھا ان کو، اب ہم ان تک پہنچی. اب نواز شریف کے پاس کیسے جائیں معافی مانگنے کے لیے؟ جا سکتے ہیں؟ کیسے معافی مانگے اس سے؟ ہاں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم رب یہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اسلام میں اس کا طریقہ بھی ہے. اسلام میں اس کا طریقہ بھی ہے. آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں چند لفظوں میں، ٹائم میں نے آپ کا بہت لے لیا ہے.
ایسا کریں، ہر بندہ وہ موٹا سا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں نے اپنی غفلت والی زندگی میں تقریباً زندگی میں آج تک میں نے 1,00,000 روپیہ لوگوں کا کھایا ہوگا. مثلا مثال ہے یہ. آپ نا جتنا آپ نے اندازہ لگایا ہے اپنے خیال میں اس کو ڈبل کر لیں اور یہ تہیہ کر لیں 1,00,000 کی بجائے میں نے 2,00,000 ادا کرنا ہی کرنا ہے، مرنے سے پہلے کرنا ہے. اور روزانہ یا اپنی آمدن سے جیسے ممکن ہو بچا بچا کے نا صدقہ کرنا شروع کر دیں، یہ کہہ کر کے یا اللہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں، یا اللہ جب مجھے سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، غفلت کی زندگی تھی، پتہ نہیں تھا اس معاملے کی حساسیت کا، میں غلطی یا اللہ کر بیٹھا، اب مجھے سمجھ آئی ہے، یا اللہ میں تیری عدالت میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں، یا اللہ وہاں پر حساب بڑا مہنگا ہے، میں دنیا میں اپنا سارا حساب صاف کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ یہ جن لوگوں کے پیسے ہیں مجھے نہیں پتا کس کے ہیں کتنے ہیں، یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے جن کے ہیں، اس کا ثواب یا اللہ ان کو دے دے، مجھے معاف کر دے. انشاءاللہ رب معاف کر دے گا. آپ کہیں گے یہ تو مالی حقوق کا معاملہ ہے، وہ اس طرح صدقہ کرنے سے معاف ہو جائے گا ان کی طرف سے. تو جن کو گالیاں دی ہیں، غیبتیں چگلیاں کی ہیں ہر بندے کی، ان سے معافی نہیں مانگ سکتے، ان سے کیسے معافی مانگیں بھئی؟ اس کا بھی طریقہ ہے اسلام میں. جن کو گالیاں نکالی ہیں، غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، پنڈا ہے ان کو، جب تک زندہ ہیں مرتے دم تک ان کے لیے دعائیں کریں اللہ سے. اب کیا مانگے ان کے لیے؟ یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے. اور کوشش کریں ان کی کوئی نہ کوئی خوبی ڈھونڈنے کی. اگر ان کی خوبی مل جائے تو جس مجلس میں ان کو پنڈا تھا نا وہاں جا کر ان کی خوبی کا تذکرہ بھی کر دیں اور پھر کہیں یا اللہ دیکھ میں دنیا میں اپنا حساب صاف کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ تیری عدالت میں حساب بڑا مشکل ہے، بڑا مہنگا ہے. یا اللہ میں ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں، یا اللہ ان کی اچھائیاں بھی ذکر کر رہا ہوں. یا اللہ اس زمانے میں غلطیاں کی تھی جب مجھے سمجھ نہیں تھی، اللہ مجھے معاف کر دے. انشاءاللہ رب معاف کر دے گا. ہاں تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ دنیا میں حساب کرنا ہے یا آخرت میں کروانا ہے. یہ آپ نے فیصلہ کر کے بتانا ہے مجھے. کیوں جی؟ اچھا پہلے یہ بتائیں ہم سے کوئی حقوق تلف ہوئے ہیں کسی کے کہ نہیں ہیں؟ معمولی سے کوئی تھوڑے بہت ہوئے ہیں نا؟ ہیں بہت زیادہ ہوئے ہیں. تو بہت زیادہ ہوئے ہیں نا، تو پھر ان بہت زیادہ حقوق کا دنیا میں خود حساب کرنا ہے یا رب کی عدالت میں کروانا ہے جا کے؟ اگر دنیا کی عدالت میں کر لو گے نا، دنیا میں کر لو گے، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ فائدے والا حساب ہے. میں کہتا پھرتا ہوں لوگوں کو اگر حساب کے کھاتے میں آپ کو اپنا گھر بیچ کر بھی جان چھڑانا پڑتی ہے نا، قسم اللہ کی گھر بیچ کے کرائے پر چلے جائیں، یہ مہنگا سودا نہیں ہے، یہ سستا سودا ہے. وہاں پر جا کر پھر نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ لینے پڑیں گے، وہ بہت مہنگا کام ہے. وہاں نیکی بڑی مہنگی ہے. ادھر ایک گھر چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں، کرائے پر اور بھی لوگ بستے ہیں، ہم بھی کرائے پر بچ سکتے ہیں. جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی لوگوں کے حقوق واپس کر دیں. جن کا پتہ ہے ان کو واپس کریں، جن کا نہیں پتہ ان کی طرف سے صدقہ کریں، جن کے وہ عزت والے حقوق طرف ہوئے ان سے معافی مانگیں، جن سے نہیں معافی مانگنا ممکن ان کے لیے دعا کریں. اور آخری حدیث سن لیں. میں نے کہا تھا آخری حدیث سناؤں گا آپ کو. پیارے پیغمبر ان سب کی دلیل ہے، وہ ان سارے طریقوں کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ان سارے طریقوں کی دلیل ہے. پیارے پیغمبر نے کہا من اخذ، توجہ سے سننا، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه، جس نے لوگوں کے اموال لیے اور اس کا ارادہ بن گیا واپس کرنے کا، مال کا نام لیا، سارے حقوق اس میں آتے ہیں. جس نے لوگوں کے حقوق مارے اب حقوق واپس کرنے کا ارادہ کر لیا، ادى الله عنه، آسمانوں والا رب اس کی طرف سے ادا کروا دے گا، رستے کھول دے گا، وسائل دے دے گا، اسباب پیدا کر دے گا، یہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ معاملہ پھر رب پر چلا جائے گا. اور اگر آج آپ نے فیصلہ کر لیا کہ رب کی عدالت میں نہیں، میں نے یہ حساب حقوق العباد والا دنیا میں صاف کرنا ہے، آپ نے ابھی فیصلہ کر لیا، اب موت میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو نہیں، راتوں رات ہی موت آ جاتی ہے. تو فیصلہ میں نے کر لیا تھا، ابھی کسی سے معافی بھی نہیں مانگی گئی، ٹیڑی پیسہ بھی نہیں دیا گیا، لیکن خلوص دل سے فیصلہ کر چکا تھا. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ بھی معاملہ رب پر چلا جائے گا.
پروردگار جن جن کے حقوق تلف ہوئے تھے نا، آخرت میں اپنی طرف سے ان کو راضی کرے گا، جیسے کہے گا اس کو معاف کروا دے گا، اس کو معافی مل جائے گی، لیکن بشرطے کہ واپس کرنے میں کیا تھا؟ مخلص تھا، خلوص دل سے فیصلہ کر چکا تھا، دو نمبری سے نہیں۔ رب کو تو دو نمبری نہیں کر سکتے ہم، کوئی دے سکتا ہے رب کو دھوکہ؟ خلوص دل سے فیصلہ کر چکا تھا، دینا ہے نہیں دے سکا۔ اگر دنیا میں ہو گیا تو رب آسانی پیدا کر دے گا، نہ ہو سکا تو آخرت میں قسم ہے اللہ کی رب معاف کروائے گا، وہ اپنے طریقے سے معاف کروائے گا، جن جن کے حقوق ہیں ان کو اپنی طرف سے جو چاہے گا دے گا، اس کو جیسے چاہے گا معاف کروائے گا، لیکن بشرطے کے مخلص کو ادا کرنے میں۔ اور اس حدیث کا دوسرا حصہ، تصویر کا دوسرا رخ، پیارے پیغمبر نے کہا وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ، جس نے لوگوں کے اموال لیے اور واپس کرنے کا ارادہ رودا کوئی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ جگ میٹھا اور اگلا کس نے؟ بھی مولوی صاحب ڈراندے رہندے نے، انہاں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ واپس کوئی نہیں کرنے کا ارادہ، نہ معافی مانگنے کا ارادہ ہے۔ اطلفہ اللہ، ناطق وحی نے کہا پروردگار اس کو تلف کر دے گا، اس کی دنیا بھی برباد، عقبہ بھی برباد ہو جائے گی۔ تو میری گزارش ہے، میں منوا تو نہیں سکتا ہوں آپ سے، میری گزارش ہے، منت سمجھ لیں، آپ سے منت کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ کر لیں آج، انشاءاللہ جب دنیا سے جانا ہے تو ہمارے کندھوں پر بندوں کے حقوق میں سے کسی کا کوئی حق انشاءاللہ نہیں ہوگا، ہم نے دنیا میں اتار کے جانا ہے۔ کرتے ہیں فیصلہ؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ ماشاءاللہ، یا اللہ ان سب کو توفیق دے دے، یا اللہ توفیق تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ یہ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے جتنے حقوق ان سے تلف ہوئے نا، یا اللہ سارے ہی ادا کروا دے، انشاءاللہ رب کروائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ فیصلہ تو آپ نے کر لیا، میری اگلی منت یہ ہے آپ سے، آج کے بعد پھر یہ بھی عہد کر لو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، پتہ نہیں صبح تک زندہ رہنا کہ نہیں رہنا، یہ بھی عہد کرو آج کے بعد انشاءاللہ زندگی میں کسی کو گالی نہیں نکالنی، کسی کی غیبت مجلس میں نہیں کرنی، کسی پر بہتان نہیں باندھنا، کوئی دو لوگوں کو لڑانے کے لیے چگلی نہیں کرنی، آج کے بعد دودھ میں پانی نہیں ڈالنا، کم نہیں تولنا، بالکل کسی قسم کی ملاوٹ، 1 روپیہ رشوت کا نہیں لینا، کرپشن نہیں کرنی، بھاڑ میں جائے۔ اچھا، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، سارے گندے کام، تو کیا خیال ہے بھوکے مر جائیں گے؟ اولادیں بھوکی مر جائیں گی؟ ایمان ہے ہمارا، روزی آسمانوں والے رب نے زمینوں آسمانوں کے پیدا کرنے سے پہلے کی ہماری سب کی لکھی ہوئی ہے نا، وہ جتنی رب نے لکھی ہوئی ہے نا، کعبے کے رب کی قسم ہے اتنی کھا کے ہی جانا ہے ہم نے دنیا میں، اور اس کا ایک لقمہ بھی رہتا ہوگا نا، دنیا سے جائیں گے نہیں، اور جتنی رشوتیں لے لیں، کرپشنیں کر لیں، 2 نمبریاں کر لیں، بہنوں کے ہاتھ مار لیں، پلاٹوں پر قبضے کر لیں، سارا گندا کام کر لیں، جتنا رب نے لکھا ہے اس سے زیادہ کھا لیں گے تو فائدہ کیا؟ پھر بتائیں مجھے فائدہ کیا؟ یار دوسروں کی خاطر اپنی عاقبت برباد کرنے والا عقل مند ہوتا ہے؟ اچھا، میں غیبت کروں گا آپ کی، مجھے تنخواہ ملے گی؟ موٹا ہو جاؤں گا؟ فائدہ کیا مجھے؟ کعبے کے رب کی قسم ہے کک فائدہ نہیں، میں اپنا بیڑا غرق کر رہا ہوں، میں کل قیامت کے دن اپنی نیکیاں دینے کا یا آپ کے گناہ اٹھانے کا بندوبست کر رہا ہوں، میں اپنی نیکیاں دینے کی رب کی عدالت میں آپ کو کیوں بندوبست کروں؟ میں لوگوں کے گناہ اٹھانے کا کیوں تیاری کروں دنیا میں؟ میں عقل مند ہوں، میں کیوں غیبت کروں کسی کی؟ کوئی عقل مند اس طرح کے کام کرتا ہے جہاں نیکیاں جائیں اور لوگوں کے گناہ چلیں، اس پر فائدہ کوئی بھی نہ ہو دنیا میں؟ تو پھر انشاءاللہ آج کے بعد غیبت، چگلی، بہتان والا کام بھی نہیں کرنا، اور انشاءاللہ ہم نے اپنے بچوں کی بھی یہی تربیت کرنی ہے نا، جہاں تک ہمارا بس چلے گا۔ یہ میں نے آپ کو سنائی ہیں باتیں، انشاءاللہ آپ نے اپنے پورے حلقہ اثر کو سمجھانی ہے، جا کر سمجھائیں گے، کریں گے یہ جا کر؟ اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ یہ سمجھانا ہے، بیٹا نہ رشوت لینی ہے، پڑھو، افسر بن جاؤ، بڑے بڑے افسر بن جاؤ، عہدے لے لو، خدمت کرو ملک کی، لیکن کرپشن، رشوت، ایک ٹیڑی پیس، کسی کی حق تلفی، بھوکے مر جانا گوارا کر لینا، کسی کا حق ناجائز نہیں کھانا۔ کر سکتے ہو یہ بچوں کی تربیت؟ اگر یہ تربیت کریں گے نا، اللہ کی قسم
ہمارا اپنے پر بھی احسان ہوگا، اپنے بچوں پر بھی احسان ہوگا، اس ملک کی 21 کروڑ عوام پر بھی احسان کریں گے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے اس عظیم ملک پر بھی بہت بڑا احسان کریں گے۔ ہمارا ملک ساری دنیا کفر کے نشانے پر ہے، ساری دنیا کفر کے، کعبے کے رب کی قسم ہے نشانے پر ہے۔ دنیا کا کوئی کافر اس کو دنیا کے نقشے پر دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے کمر بستہ ہے، معاشی طور پر اس کو تباہ کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، ہر لحاظ سے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ پوری دنیا کفر لگی ہوئی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، لیکن 10 لاکھ شہیدوں کے خون پر اس کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ کے کلمے پر اس کی بنیاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے عمل پر اس کی بنیاد ہے۔ انشاءاللہ اس وجہ سے ساری دنیا کا کفر ابھی تک اس کا کوئی بہت بڑا نقصان کرنے میں کامیاب، ویسے ناراض نہیں ہونا، کوئی کافر اتنا بڑا نقصان نہیں کر سکا جتنا بڑا نقصان خود پاکستانیوں نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کا کر دیا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ 75 سالوں سے ہر بندہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹنے پر کمر بستہ ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی احساس نہیں۔ چند لوگ ہوں گے مستثنا، میں سہاگا نہیں پھیر رہا، مستثنا ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن ہر بندہ لگا ہوا ہے 75 سالوں سے اس کا بی مارنے میں۔ یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ تنگ دستی، یہ سارا گند اللہ کی قسم ہماری بددیانتیوں کا، رشوتوں کا، کرپشنوں کا، ناانصافیوں کا، خیانتوں کا، ملاوٹوں کا، ناانصافیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس حالت کے اندر مبتلا ہے۔ یہ سودوں کا نتیجہ ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس ملک کو سنوارنا ہے۔ کیسے سنوارنا ہے؟ اپنی تربیت کر کے انشاءاللہ۔ کیسے سنوارنا ہے؟ اپنی تربیت کر کے، اپنی بچوں کی تربیت کر کے، اپنے معاشرے کی تربیت کر کے۔ یہ رستہ ہے سنوارنے کا ملک کو، یہ رستہ ہے ملک کو نیا بنانے کا۔ تو تیار ہو اس ملک کو سنوارنے کے لیے؟ انشاءاللہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی انشاءاللہ اس ملک کی حفاظت اور اس کی سلامتی کے لیے انشاءاللہ پیش کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ سنواریں گے اس ملک کو، یہ برباد ہونے کے لیے نہیں بنا، یہ اسلام کا بیس کیمپ بنے گا پوری دنیا میں انشاءاللہ ہوگا۔ تو تیار ہو پھر؟ ہاں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔